اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شریعت میں بعض ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں کہ جو بنفسی ہی حلال ہیں، ان کو انسان کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں حلال ہونے کے باوجود بھی ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ طلاق ہے کہ اللہ رب العزت نے طلاق کو حلال کیا ہے، طلاق دینے کی اجازت دی ہے مرد کو، تو اس اجازت کے باوجود اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ثواب رکھا ہے کہ بھی طلاق دو اور آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جس طرح دوسری چیزوں کا بیان فرمایا ہے، تو اس طرح طلاق کا مسئلہ بھی بڑے بہترین، مختصر اور پر اثر انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق دو ہی دفعہ ہے، یعنی طلاق رجعی ہے جو وہ 2 بار تک ہے۔ اب اس کے بعد فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اب جب 2 طلاق ہو گئیں، طلاق رجعی یعنی صریح لفظ کے ساتھ 2 دفعہ طلاق دے دی، 2 مرتبہ طلاق دے دی، تو اس کے بعد یا تو بیوی کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لینا ہے یا عدت گزرنے کے بعد اس کو آزاد کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ یعنی جب 2 دفعہ یا 1 دفعہ آدمی طلاق دیتا ہے، لفظ طلاق بولتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ بھئی تجھے طلاق ہے، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اب عدت کے اندر مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ صرف لفظ طلاق بولنے سے نکاح بالکلیہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب تک عدت ہے عورت کی، عدت گزارنے کا وقت جب تک باقی ہے تو یہ نکاح بھی باقی ہے۔ اب اگر عدت کے اندر مرد رجوع کر لیتا ہے تو نکاح تو چونکہ ختم نہیں ہوا ابھی، تو میاں بیوی جس طرح پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے اسی طرح رہیں گے۔ اور اگر عدت گزر جاتی ہے اور اس کے بعد بھی مرد رجوع نہیں کرتا، تو اس کو قرآن پاک نے کہا او تسریح باحسان۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خامند نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنا تو اس کو ہے ہی، لیکن قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق یہ ہے باحسان کا لفظ کہ اس کو اچھے طریقے سے پھر آزاد کرو، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، کچھ کپڑے، کچھ سامان اس کو دے دو، تاکہ وہ برے طریقے سے اس گھر سے نہ نکلے جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ اب قرآن پاک نے ایک اور ہدایت بھی کی ہے کہ بعض لوگ ایسے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے اور طلاق بھی نہیں دیتے، تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیوی ہمیں دے پھر اس کی جان چھوڑیں، یعنی جو حق مہر کے طور پر پیسے دیے تھے وہ بیوی واپس کر دے، یا ویسے کچھ پیسے ہمیں دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے سے ہمیں منع فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ بیویوں سے وہ پیسے لو جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پر دیے تھے، یا ویسے ہی کوئی اور پیسے ان سے لے لو، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ۔ ہاں ایک صورت رکھی ہے بیوی سے پیسے لینے کی کہ اگر خود بیوی سمجھتی ہے کہ ہمارا مزاج نہیں ملے گا میاں بیوی کا، اور میاں بھی یہی سمجھتا ہے، اور میاں اس پر زیادتی نہیں کرتا بلکہ خود بیوی کا ہی دل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس سے آزاد ہو جاؤں، تو اس صورت میں اگر بیوی کچھ نہ کچھ پیسے دے دے اور طلاق لے لے تو یہ خلا والی صورت بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 طلاقوں کے بعد اس خلا والی صورت کو درمیان میں ذکر فرما دیا کہ یہ بھی جائز ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، ان حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، جو بندہ بھی ان حدود کو پھلانگے گا تو وہ ظالم ہے۔ تو اب دو طلاقوں کے ذکر کے بعد خلا کا ذکر آ گیا۔ اب اس کے بعد اگلی متصل آیت میں ہی اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کا ذکر فرما دیا کہ مثال کے طور پر دو طلاقیں، اصل تو تھی دو طلاقیں، یعنی اصل تو بہتر تو یہ ہے کہ طلاق دے ہی نہ آدمی، جو ہے بیوی کو طلاق دے ہی نہ، اگر دیتا بھی ہے تو ایک دے دے، پھر بھی اگر ایک طہر میں ایک طلاق دے دی اور پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی، یعنی دو دے دیں اس نے، تو پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اب ٹھہر جائیں، دو ہی طلاقیں ہیں، اس کے بعد اور نہیں دینی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی دے دیتا ہے، تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، دو کے بعد وہ رکتا نہیں ہے بلکہ تیسری بھی دے دیتا ہے، تو اب شریعت کا کیا اصول ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو فَإِن طَلَّقَهَا، اس آیت سے جو پہلے میں نے آیت بیان کی ہے اس سے متصل ہی اگلی آیت میں اللہ نے پھر اس تیسری طلاق کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ دو کے بعد جو بندہ تیسری بھی دے دے تو اب کیا کرنا ہے۔ اب فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ عورت حتیٰ کہ ایک اور خامن سے وہ نکاح کرے، پھر ایک اور خامن سے جب نکاح کرے گی اور اس خامن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوگی تو اب اگر وہ دوسرا خامن خوشی سے اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو پہلے خامن نے جب اس کو 3 طلاقیں مکمل کر دی تھیں تو اس کی عدت گزارے گی، اس کی عدت گزارنے کے بعد اب دوسرے خامن کے نکاح میں آئی اور دوسرے خامن نے بھی بخوشی اس کو طلاق دے دی، تو اب دوسرے خامن کی طلاق والی جو عدت ہے وہ گزارے گی۔ اب اس کے بعد اگر پھر میاں بیوی دونوں محسوس کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم اگر نکاح کر لیں، یعنی دوسرے خامن کے نکاح کرنے کے بعد اور اس کی طلاق کے بعد اور اس کی طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ بھی گزارنے کے بعد، اب پہلے والا میاں جو ہے وہ اور یہ عورت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اور ہم اکٹھے زندگی گزار سکیں گے، تو اب اس صورت میں شریعت پہلے خامند کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے اور اکٹھے زندگی گزار لیں۔ تو دوسرے خامند کے ساتھ عورت کا جو نکاح ہوا تھا 3 طلاقوں کے بعد اور پھر اس سے نکاح کے بعد اس نے طلاق لی اور پھر پہلے خامند کے پاس گئی، تو اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کی ان 2 آیتوں سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ پہلی چیز جو معلوم ہوئی وہ تو یہ ہے کہ اصل طلاق جو ہے 2 ہی مرتبہ دینی چاہیے، تیسری مرتبہ نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر تیسری مرتبہ دے بھی دی تو اب تیسری مرتبہ طلاق جو دی وہ بھی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں یہاں پر عام طور پہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو ہے بہت ساری احادیث میں ہے کہ 3 طلاقیں جائز نہیں ہیں، تو ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا یا نہ ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا نافذ العمل ہونا یا نہ ہونا، تو 2 چیزیں ہیں، دونوں میں ہم اگر فرق کریں گے تو طلاق کے مسئلے کو سمجھ سکیں گے، ورنہ طلاق کے مسئلے کو سمجھنے میں ہمیں دشواری ہوگی۔ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، اگر ایک ہی مجلس میں آدمی نے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی اور اس کی بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب اگر دوبارہ اس کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کو حلالہ کروانا پڑے گا، دوسرے خامند سے شادی کرنی پڑے گی اور دوسرا خامند اس کو طلاق دے گا، پھر پہلے کے پاس آ سکے گی۔ تو قرآن پاک کی ان 2 آیتوں سے تیسری طلاق یعنی 3 طلاقوں کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر 3 طلاقیں کسی نے دے دیں تو وہ تینوں نافذ ہو جائیں گی۔ تو ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا یا نہ ہونا، اس بات میں تو ہم سب متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دے دیں
تو اب نافذ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو قرآن پاک کی آیت میں واضح آیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں جو ہیں نافذ ہو جائیں گی۔ اب عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ فلا تحل لہ، وہ 3 طلاقیں جو ہیں نافذ ہو جائیں گی، اب عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ تو 3 طلاقیں جو ہیں شریعت میں ان سے جو منع کیا گیا ہے اور ان کو ناپسند کیا گیا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، تو 3 طلاقیں حقیقت میں نافذ ہو جاتی ہیں۔ جب نافذ ہو جاتی ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے۔ اگر 3 طلاقیں نافذ ہی نہ ہوتیں تو شریعت ان سے منع کیوں کرتی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں، تو میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے یہ ایسا غلط کام کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاق اکٹھی دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن کوئی دے دے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوئے، آپ نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، تو حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائی کروا دی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے کسی چیز کا ناجائز ہونا، ایک ہے کسی چیز کا نافذ ہونا یا نہ ہونا۔ تو 3 طلاقیں ناجائز تو ہیں لیکن نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو قتل کرنا، کسی پر ناحق گولی چلانا، یہ ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے ناحق گولی چلا دی تو قتل والے احکام ثابت تو ہو جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ قتل ناپسندیدہ چیز تھی، اس سے منع کیا گیا تھا لہذا اب اس کی طرف توجہ نہیں دینی، بلکہ قتل جب ہوگا، جب گولی چلے گی، دوسرے آدمی پہ کو گولی لگے گی، تو اس میں جو بھی احکام ہیں قتل کے وہ سارے کے سارے ثابت ہو جائیں گے۔ اسی طرح 3 طلاقیں اچھی بات نہیں ہے 3 طلاقیں دینا، لیکن اگر کسی نے دے دیں تو وہ 3 طلاقوں والے احکام بھی ثابت ہو جائیں گے، یعنی آگے حلالہ کا حکم ہوگا اگر عورت پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے گی تو، وگرنہ اگر پہلے خاوند کے پاس نہیں آنا چاہتی تو جب 3 طلاقوں کے بعد نکاح جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ نکاح کے ساتھ بھی پہلے میاں کے پاس آنے کا حق ختم ہو جائے گا، اب کسی اور سے عورت شادی کر سکتی ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیتوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ تیسری طلاق بھی اگر کسی نے دے دی تو وہ نافذ ہو جائے گی، اور یہ بھی قرآن پاک سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حلالہ جو ہے وہ بھی شریعت میں ثابت ہے، حلالہ جو ہے وہ بھی شریعت میں ثابت ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی یا کوئی عورت اور مرد اس نیت سے دوسرا نکاح کرتے ہیں کہ ہم نے حلالہ ہی کرنا ہے، تو ایسا کرنے سے تو شریعت میں منع کیا گیا ہے، لیکن اگر خاص حلالے کی نیت نہیں ہے تو اگر دوسرا میاں جو ہے وہ خوشی سے اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ پہلے کے پاس آ کے نکاح کر لیتی ہے، تو ایسا کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ یعنی حلالہ شرعی جو ہے وہ بھی شریعت میں ثابت ہے اور تیسری طلاق جو ہے وہ بھی شریعت میں ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور ان احکام سے ہمیں گہری واقفیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔